ایک ایسا علاقہ جو کبھی طالبان کا GHQ جانا جاتا تھا، یا جس طرح کسی نے اس کو بیان کیا کہ طالبان کا بنارس تھا یہ، اس علاقے کے اندر لوگوں کی طرف سے حکومت کے اوپر ان ڈیمانڈز کا اظہار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یقیناً لوگوں کی نظر میں حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ ان حالات کی تبدیلی کے اندر بہت بڑا اور سب سے اہم ہاتھ اس آپریشن کا تھا، جس کے نتیجے میں یہ علاقے باقاعدہ کلیئر کیے گئے۔ GOC جنہوں نے ان آپریشنز کو کمانڈ کیا، جنرل سجاد غنی، انہوں نے ہمارے لیے ایک باقاعدہ نشست کا انتظام کیا تھا۔ ہم نے یہ جاننا چاہا ان سے کہ اس آپریشن کی تفصیلات کیا ہیں، تو انہوں نے ایک باقاعدہ بریفنگ دی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ جب ان آپریشنز کا باقاعدہ آغاز ہوا تو اس کے پیچھے پچھلے آپریشنز کی غلطیاں نہ دہرانے کا ایک بنیادی عنصر تھا۔ اس کے علاوہ جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا وہ یہ کہ یہاں سے طالبان سے علاقے نہ صرف چھڑوانے ہیں، ان کا کمانڈ سٹرکچر تباہ کرنا ہے، ان طالبان کو ہلاک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منیمم کولیٹرل ڈیمیج ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کا نقصان نہیں ہو۔ درجنوں 40 کے لگ بھگ چھوٹے بڑے آپریشن کنڈکٹ کیے گئے۔ یہاں پر ناردرن لائٹ انفنٹری کو استعمال کیا گیا کیونکہ ماؤنٹنز اتنی بڑی بڑی تھیں کہ ان کے اوپر چڑھتے ہوئے عام لوگوں کا تو سانس ہی پھول جائے، اور خاص قسم کی افواج کی مہارت درکار ہے۔ دور دراز کے علاقوں کو کنٹرول کیا گیا۔ ان بریفنگز کے ذریعے یہ بڑی بات واضح ہو جاتی تھی کہ اس تمام طالبان کی پلاننگ کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ یقیناً تھا۔ اس کے اندر بہت ساری شہادتیں بھی ہوئیں۔ سویلین کیجویلٹیز کے جو نمبر ہمیں دیے گئے وہ حیرت انگیز طور پر کم تھے۔ ہمارے پاس کوئی ان فگرز کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے فی الحال کوئی سہولت موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ اوتھینٹک فگر ہیں۔ بہرحال بڑا مسئلہ یہ جاننے کا تھا کہ ان تمام آپریشنز کو طالبان کی حد تک کون ڈائریکٹ کر رہا تھا کہ ایک منظم آرمی کے خلاف طالبان کو لڑوایا جائے، اور وہ پلاننگ کی جائے جو شاید ایک منظم اور تیار شدہ فوج ہی کر سکتی ہے۔ طالبان کو حقیقت میں کمانڈ اور فنڈ کون کر رہا تھا؟ لوگ ابھی سنتے ہیں کہ وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، تو نیبرہڈ میں جنگ ہوئی جارج ڈبلیو بش والی، تو اس کے اندر بدقسمتی سے اصطلاحیں بہت استعمال ہوئی کہ جی کہ دے آر سم ویئر ہیئر، لیکن یہ کہ جو ہمارا اپنا ٹیریٹری ہے اور اتنی ہیوی بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی آپ نے ذکر کیا، یہاں پہ پھر ان کا چھپنا، اور وہ بھی کوئی ایسے پھرتیلی قسم کا ملا تو نہیں ہے۔ فضل اللہ جو ہے he is not exactly a man who's swift on his feet. He's not a commando, you know. Exactly. So for them to kind of disappear for a long duration probably could be a setback. Yes, in fact some of this area is very desolate, remote, almost difficult to approach on foot. As of now they are hiding in those areas, some of those areas. Now which is something like if it is 2 hours walk away on foot, 2 days walk away on the foot. So you start to approach in that direction, and they get an early information that troops are approaching, so they run away further deep into the forest and mountains and disappear. That is the problem actually. You can't land heli-borne forces there because there are no landing places. When you move the foot column, the infantry soldier on ground, he gives an early warning, allowing them to further disappear. We are devising another strategy to get them, but I would say, as I said earlier, a lot of them are located in the area, and it's just a question of time before they will be killed. Foreign presence, how would you rate the foreign presence? And where would they get their ammo from? Ye sara sophisticated communication system, ye unki sniper rifles, ye unka, where were they getting all of this from? Afghanistan and India, no doubt in that. We have recovered weapons made in India, ammunition made in India, explosive made in India, Indian currency, Indian medicines. So there is a very, very clear signature of Indian involvement. There is no doubt. Funding. Baki, in terms of physical presence, foreign terrorists ki kya thi, I would put them not a huge percentage. Maybe 5-7%. They were the trainers, the master trainers, providing higher direction of operations. Fazlullah, a lift operator, a person probably was not even a metric player.
So for him to organize an entire defensive mechanism here and raise, organize, equip of terrorists, it was not his to. جو بھی ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ ہے. None of them had the mental capability to do so, to provide them high direction of organization and also operation. They are the faces only. There are other people behind it who provide them high direction of war, who initially told them how to organize the force, how to equipment, and how to organize the defense of entire Sawar. They were there onto all dominating heights. They were controlling all the passes. They were controlling all the towns and villages by occupying a position of tactical importance. Towns, for example, this is a town. Bartana is a town. So what would they do is build a position here. On a slope which is dominating the village. Keep 20 terrorists here and just keep 5-7 inside the town, or 10 inside the town, and dominate all the routes in and out of the city. Nobody could dislodge them from this. There were bunkers, trenches, dugouts, tunnels. Similarly, jitne entry hai into the valleys, even though they are put movement, وہ ساری بھی they had occupied all this. So یہ جو پورا ان کا ایک military system تھا which was in place here, and from those educated in madaris doing the lift operator job, or doing a چھابڑی or being a butcher اور ایک ریڑی والا conceive بھی نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. They were provided high direction of operations from outside. This is almost like it presupposes the presence of a GHQ